درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، عورت ہے تو پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ میں، حصار میں اپنے آپ کو بندہ دینے کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، تیرا حصار چاہتے ہیں، تیری نگرانی میں، یعنی تو اپنی نگرانی ہم پہ رکھ، تو اپنی نگرانی ہم پہ رکھ۔ کس سے؟ حفاظت رکھ، نگرانی رکھ، محفوظ رکھ، بچا کے رکھ۔ کس سے کہتا ہے بندہ؟ یعنی شیطان رجیم سے۔ کس سے؟ شیطان رجیم سے۔ شیطان جو رجم کیا گیا، رجم مانے دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، اس پر گمراہی کا طوق لگ گیا۔ جب بھی کوئی بندے مومن تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو سب سے پہلے تعوذ پڑھتا ہے، جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں۔ از خود یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، از خود یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے کئی اصول ہیں، کئی طریقہ ہے پڑھنے کا۔ سب سے آسان طریقہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے، فاستعذ باللہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن عام طریقے سے جہاں بھی آپ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ میں، اعوذ مانے میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے حصار میں آتا ہوں، تو ہمیں بچا کے رکھ۔ کس سے؟ دشمن سے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن آدمیت کا، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کو دیکھا ہے؟ دیکھا کسی نے؟ دیکھے ہوئے دشمن سے تو ہم اپنی قوت سے، اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے، استعداد سے بچاؤ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ بچاؤ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو اندیکھا دشمن ہے، اور وہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے، ایک جملہ یاد کر لیجیے، وہ دشمن جو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے، جو ہمیں دیکھتا رہتا ہے، ہماری ٹوہ میں، ہماری تلاش میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ہم کو بہکانے میں، پھسلانے میں، گرانے میں، الجھانے میں، سمجھ گئے؟ نفس کی شرارتوں میں گرفتار کرنے میں، گنہگار بنانے میں، دوسروں سے پھاٹ پھاٹ کرنے میں، الگ الگ کرنے میں، قلب کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے میں، وہ ہر وقت اپنی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے، اور وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے۔ عبدالوہاب اب کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، ان سے کن کو لڑا دیا جائے، کن کو بھڑا دیا جائے، کیا کر دیا، وہ سب کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس سے بچنے کا راستہ تو وہی ہے کہ اسی کی بارگاہ میں جایا جائے۔ اس سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی دے دے رہے کہ کس کی بارگاہ میں جایا جائے؟ اس کی بارگاہ میں جایا جائے جو شیطان کو تو دیکھتا ہے، شیطان اسے نہیں دیکھتا ہے، سمجھ گئے؟ شیطان اسے نہیں دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ طریقہ بتایا گیا، اصول بتایا گیا، ضابطہ بتایا گیا کہ جب بھی کوئی فعل کرنے لگو، کسی چیز کا ارادہ ہو، کوئی کام کرنے کا تم ارادہ بنا دو، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ
ہمیں ہمت عطا کر ہمارے آپ کو جو ہے بچا اس شیطان رجیم سے کہ کہیں میرا کام خراب نہ کر دے، کہیں ہم کو اچھائی سے روک نہ دے، کہیں ہمیں برائی میں لگا نہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بندہ کرتا ہے۔ ترجمہ یاد ہو گیا، معنی یاد ہو گیا۔ اب اعوذ باللہ جب پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا نا آپ لوگ کو کہ ہم اعوذ باللہ جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کے پڑھنے میں مراد کیا ہے۔ یعنی جو ہی ہم نے اپنے آپ کو کہا تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ اے اللہ ہم کمزور ہیں اس کے مقابل میں۔ کس کے مقابل میں؟ جو ہمارا دشمن ہے نا، ہم اس کے مقابل میں کمزور ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اس کی حرکتوں سے، اس کی طاقت سے ہم بچ نہیں سکتے، لیکن تو ہی بچا سکتا ہے۔ کون بچا سکتا ہے؟ تو ہی۔ اس لیے اعوذ باللہ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آ گئے، ہم تیرے گھر میں آ گئے، تیرے قریب آ گئے، تجھ سے مدد مانگ لیا ہے، اب اس شیطان رجیم سے بچانا تیرا کام ہے۔ درود شریف صلو علیہ وسلم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے تو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الگ ہے، اس الگ ہے۔ اسم کے معنی نام کے ہوتے ہیں، با معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، لیے کے بھی ہوتے ہیں، میں کے بھی ہوتے ہیں، فی کے بھی ہوتے ہیں، تک کے بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں، اقرب کے بھی بہت سے۔ تو اللہ کے نام سے شروع۔ اب ہمارا کوئی کام اچھا، پہلے سمجھ لیجیے، اچھا، ستھرا، احسن، نیک، فلاح والا، کامیابی والا، کامرانی والا، کوئی بھی کام جب کرے تو اللہ کے نام سے شروع کرے، ہے نا۔ تو اب سب سے پہلی چیز جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تفصیلی تقریر ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ اللہ تیرے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں، ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے، ابتدا کر رہا ہوں تیرے نام سے۔ اب تو رحمان ہے اور رحیم ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ دونوں کا معنی، رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، مگر دونوں میں تخصیص ہے، فرق ہے۔ رحمان عام ہے، رحمان کیا ہے؟ عام ہے، ہر ایک پہ رحمت کرنے والا، بڑا تخصیص، سب پہ رحمت کرنے والا۔ لیکن رحیم جو ہے وہ خاص بندے مومن پر کرتا، سبحان اللہ۔ اس کی ایک رحمت عام ہے، جو کالے گورے، اندھے لنگڑے لولہے، مسلمان کافر یہود نصارہ مجوس، سب پہ یکساں، سمجھ گئے؟ لیکن رحیمیت جو اس کی ہے وہ خاص ان بندوں پر ہے جو اس کو الہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، جو کلمہ طیب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے وہ رحیمیت ہے۔ اور رحیمیت کا اصل جو ہے، اصل رحیمیت کا جلوہ، سمجھ گئے؟ اصل رحیمیت کا جلوہ جو ہے پروردگار عالم وہ روز حشر میں دکھائے گا مومنین کے لیے۔ روز حشر میں رحیمیت کا بے پناہ جلوہ دکھاوے گا ان بندوں پر جو اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کو اللہ، اس کو معبود، اس کو اپنا رب ماننے والے، ان کے اوپر رحیمیت کا جلوہ ہی جلوہ دکھاوے گا، رحیمیت کا۔ اور وہاں صرف رحیمیت ہوگی، رحمانیت نہیں ہوگی، وہاں صرف رحیمیت ہوگی، رحمانیت نہیں ہوگی۔ رحمانیت یہیں تک، وہاں صرف رحیمیت ہوگی، اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ ان کے لیے تو وہ رحمان نہیں ہوگا، جو ہے قہار ہو جائے گا، جبار ہو جائے گا، متکبر ہو جائے گا۔ وہ ان کے لیے لا جو ہے ان کے لیے کوئی رحم نہیں کرے گا۔ جو اس کا کلمہ نہیں پڑھنے والے، جو کفر کرنے والے ہیں، جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں، خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اب جو ان کے یہاں قوت دیکھی جاتی ہے،
اب ہم آپ سوچ رہے ہیں کہ رحمان بھی میرے لیے ہے، رحمان تو سب کے لیے ہے، رحیم میرے لیے ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پھر پریشانی ہمیں کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابتلا کیوں، اتنی آزمائش کیوں، اتنے دکھ کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں؟ جو چاہ رہا ادھر سے دھکا مارے، جو چاہ رہا ادھر سے دھکا مارے، ہے نا؟ یہی ہو رہا نا، یہی تو ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ارے تم حزن و ملال مت کرو، ہے لوگو تم حزن و ملال مت کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، سبحان اللہ۔ وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم حزن و ملال مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تو تم ہی کو کامیابی ملے گی، تم ہی کو کامیابی ملے گی۔ اب کامیابی کا دو ثمرہ ہے، پہلے ہی سمجھ لیجئے، لوگ کامیابی کو بڑے دوسرے انداز سے سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نے، حدیث نے جو ہمیں سمجھایا اور دو طریقہ سمجھایا ہے، یا تو غازیت آوے گی، یا تو غازیت آوے گی، یا شہادت آوے گی۔ اگر آپ کامیاب ہیں اس طرح سے تو آپ غازی ہو کے، سمجھ گئے، غازی ہو گئے، اور اگر آپ کام آ گئے تو شہید ہو گئے، اور شہید وہ ہوتا ہے جو مرتا نہیں، مردہ ہونے کا تصور بھی کرنا منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مومن ہی بنا کے رکھے، آمین، ہمیں اور آپ کو اسلام پر ہی قائم رکھے، اور اس کے تمام جلووں سے، اس کی تمام رحمتوں سے، اس کی تمام برکتوں سے، اس کے اوپر جو توکل ہے، اس توکل کو ہمارے لیے رحمت و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اصل مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، جب اللہ پہ توکل کر لیتا ہے تو اس کو حزن و ملال ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز سمجھ لیجیے، اللہ پر بھروسہ، توکل مانے بھروسہ، یقین، اعتماد، سمجھ گئے، یہی ہونی چاہیے۔ ہم نکلتے یہاں سے کام کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، لیکن کسی کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنے ہنر پہ ناز ہوتا ہے، کسی کو اپنی عقل پر ناز ہوتا ہے، کسی کو نہ جانے کن کن باتوں پہ ناز ہوتا ہے، اس لیے وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے، کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ اسی لیے بندے مومن کو یہ اصلاح دی گئی ہے، یہ عقل دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ اے بندے مومن، تو کسی بھی ضرورت کے تحت، کسی بھی کام کے تحت جب گھر سے نکلا کر، قدم باہر نکالا کر، تو سب سے پہلے گھر والوں کو میری حفاظت میں دیا کر، کیا ہے، کیا دیا کر، گھر والوں کو میری حفاظت میں دے دیا کر، گھر والوں کو میری نگرانی میں دے دیا کر۔ اب نگرانی میں کیسے دیا جائے گا؟ تو جیسے ہی چلے پیر صاحب گھر سے، کوئی بھی چلا گھر سے، تو اس کا طریقہ دیا گیا کہ تم گھر والوں کو پہلے سلام کر کے نکلو، سبحان اللہ، کیا نکلو، السلام علیکم، اب میں جا رہا ہوں بھائی، ہے نا، سلام، تم سلامتی کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہنا، اطمینان کے ساتھ رہنا، تم جو ہے کسی طرح کی تمہیں کوئی ابتلا نہ آوے، پریشانی نہ آوے، مصیبت نہ آوے، کوئی دشمن تم پر حملہ نہ کرے۔ اب جب قدم نکالا تو حکم ہو رہا ہے، یہی سب باتیں ہیں جو ہمیں از حد جاننا ضروری ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہے عمومی ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، یا پھر علم ہے تو توجہ نہیں ہوتی۔ اب جب قدم نکالا تو حکم ہے کہ پڑھو، ٹھہرو، بدحواس ہو کے مت نکلو۔ آج اتنی بدحواسی ہو گئی ہے کہ باپ کے بارے میں نہیں، دنیا میں مست ہو رہا کہ اپنی طہارت کا بھی خیال نہیں ہو رہا، اتنا مست ہو گیا انسان، اور ایک جھٹکے میں وہ دولتیں کہاں جاتی ہیں پتہ نہیں چلتا اس کو۔ مہینوں کی، برسوں کی کمائی ہوئی جو ہے دولت جو ہے ایک دن میں ڈاکٹر وصول کر لیتا ہے، ایک دن میں ڈاکٹر لے لیتا ہے، ایک دن میں ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے، اس کو شعور تک نہیں ہوتا۔ اسی لیے غور کر، جب قدم نکالو تو کہو بسم اللہ۔ ابھی کیا کہا تھا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر چلے، بسم اللہ، توکلت علی اللہ،
کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ ہم اب تجھ پہ توکل کر کے چلے، چاہے کاروبار کرنے چلے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، کوسار میں جا رہے ہیں، رشتہ داری میں ملنے جا رہے ہیں، کسی کی حیات پہ جا رہے ہیں، کسی کی ممات پہ جا رہے ہیں، جس پہ بھی جا رہے ہیں، تو یہ اصول ہے، اسلامی اصول ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سنا بھی ہے نا، ولا حول ولا قوت، اے اللہ اس راستے کی کٹھنائیوں کو، دشواریوں کو، پیچ و تاب کو، نشیب و فراز کو ہم حل نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر قوت نہیں ہے، اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے، تو ہی سلامتی کے ساتھ مجھے لے جائے گا اور تو ہی سلامتی کے ساتھ مجھے لے کر آئے گا، سبحان اللہ۔ تو جب بندے مومن اتنا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کے گھر پہ محافظین کو رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، محافظین فرشتوں کو گھر پہ تعینات کر دیتا ہے، اے فرشتوں اس کے گھر پہ رہو، اس کے اہل و عیال کی تم خدمت کرو، یعنی ان کی حفاظت کرو، اور جب تک یہ لوٹ کے نہ آئے، جب تک یہ لوٹ کے نہ آوے، یہ ایک دفعہ سلام کر کے گیا، تم ان پر سلامتی پیش کرتے رہو، سبحان اللہ، تم ان گھر والوں کو سلامتی پیش کرتے رہو، اس گھر میں رحمت برساتے رہو، اس گھر میں برکت برساتے رہو، اس لیے دیکھا نہیں تم نے یہ بندہ مجھ پہ توکل کر کے گیا ہے، آج یہ گھر، یہ جو ہے حسنی منزل جو دیکھ رہے ہیں، حسنی منزل یہ کیا ہے؟ یہ پیر صاحب کی کیا ہے؟ کوئی کاوش نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی ان پر تفاخر نہیں ہے، کوئی ان کو فخر نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے ان کو، یہ اللہ پہ توکل کرنے کا نتیجہ ہے، اور توکل جو کرتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ وہی بھروسہ رکھے گا جسے صبر کا، جس کے اندر مادہ ہوتا، کہ آج دیکھیے آپ سب کی نظروں کے سامنے آپ لوگ کی عنایتوں، توجہوں، محبتوں میں یہ یہاں گرفتار ہو گئے، یہ محبتوں کی وجہ سے بہت سی جگہ ان کو جگہ مل رہی تھی رہنے کے لیے، لیکن پتہ نہیں اسلام نگر والوں نے، عبد الوہاب بھائی نے کون سا گھونٹ پلا دیا ان کو کہ نہیں ہم عبد الوہاب بھائی کے سامنے ہی رہیں گے، اب یہیں پر اسی محلے میں رہیں گے، تو یہ آپ کی محبتوں کا ثمرہ ہے کہ یہاں پر اور اللہ پہ توکل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہتر آسائش کی جگہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے توکل کو ان کے آل و اولاد میں موجزن فرما دے، اور ان کے صدقے میں اہل محلہ پر بھی توکلی کیفیت پیدا کر دے۔ محنت تو ہے، محنت میں بھی توکل ہونی چاہیے، کوشش میں بھی توکل ہونی چاہیے، عقل میں بھی توکل ہونی چاہیے، علم میں بھی توکل، یعنی جو آج ہم بول رہے ہیں یہ اپنا کچھ نہیں ہے، یہ اسی کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، یہ اسی کی طرف سے، یہ قوت اسی کی طرف سے، یہ گویائی اسی کی طرف سے، یہ ہمت اسی کی طرف سے، یہ عظمت اسی کی طرف سے، یہ رفعت اسی۔ جب بندہ یہ ذہن بنا لے گا، یہ فکر بنا لے گا، یہ مزاج بنا لے گا، تو کبھی اس کے اندر استکبار نہیں ہوگا، کبھی تکبر نہیں ہوگا، کبھی غرور نہیں ہوگا، کبھی گھمنڈ نہیں ہوگا، اور جب ایسا نہیں ہوگا تو زوال بھی نہیں ہوگا۔ درود شریف اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند جملوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر نوازوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی امیر نواز نہیں ہے، ہم غریبوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا غریب نواز ہے۔ نواز علیہ رحمت و رضوان کو وہ ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر گفتگو ہو جائے گی۔ یہ منہ اور مسور کی دال وری کہا گئی بات ہے۔ خواجہ خواجگان کی وہ ذات بابرکات ہے کہ اقطاب بحر و بر ہیں آپ، والی ہیں، اور ہم سب کے لیے وہی ہے کہ رحمت الہیہ سے انہیں بہت بڑا حصہ بطفیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا ہے۔ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آج دیکھیے کہ 800 سال بلکہ یوں کہا جائے کہ قریب 9 سال ہونے کو ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کی مصداق میں، یعنی ہر آنے والی گھڑی غریب النواز کے لیے بڑھتی نظر آ رہی ہے، آپ کا مرتبہ اور بلند ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کی بزرگی اور بلند ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بزرگی رفعت ان کی کم ہو رہی ہے، بلکہ ان کے فیوز و برکات، ان کا فیضان ہم سب پہ روز ہا روز بڑھتا رہ رہا ہے، جاری و ساری ہے۔ 6 رجب المرجب کو آپ کا جو ہے وہ یوم وصال ہے، اسی دن کل شریف ہوتا ہے، اور ویسے ہر مہینے کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے، اور آپ فنا فی الشیخ تھے، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ فنا فی الشیخ تھے، یعنی حضرت خواجہ عثمان ہربنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت چہیتے مرید اور جانشین تھے۔ بحکم مرشد آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کو خواب اور مراتب مقام عطا فرمایا گیا، ولایت ہند کا سلطان و سرتاج بنایا گیا۔ آپ سے قبل حضرت داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر دھرتی پر آئے ہوئے تھے، جو ابھی پاکستان کی سرزمین پر ہے۔ دیکھیے کیا قبل از وقت جو ہے، یعنی جب ایک ہندوستان تھا، سری لنکا بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، پاکستان تھا، تو سرحد پہ ایک بزرگ تھا، سمجھ گئے، جس کو ہم داتا گنج بخش ہجویری کہتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے چلے اپنے رفقا کے ساتھ، مریدین معتقدین کے ساتھ، تو حضرت داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمۃ رضوان ایک اشاریہ تھا کہ وقت کا شعر وہاں ہے، آپ وہاں پہلے حاضری دیں، بزرگوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے، وہاں حاضری دیا تو حاضری ایسی دی کہ بیٹھ گئے چلے کے لیے، سبحان اللہ، حاضری ایسی دی کہ بیٹھا دیا حضرت داتا گنج بخش ہجویری نے آپ کو اپنے آستانے پر، اور ایسا بیٹھایا کہ 40 روز آپ چلے پہ بیٹھ گئے، سمجھ گئے، ملتان میں ہے نا، ملتان میں ہے، سمجھ گئے، 40 دن چلے پر بیٹھے۔ اس کے بعد یہ راز و نیاز کی بات تھی، پھر آپ کو وہاں سے اجازت ملی، سرحد ہند پر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے اجازت ملی، اور جب آپ وہاں سے چلے تو آپ پر ایک جذب کی کیفیت تھی، کس پہ؟ غریب النواز پہ ایک جذب کی کیفیت تھی، اور اسی جذبی کیفیت میں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا جو آج ہر ایک کی زبان پہ زد عام ہے جی۔ مقصد اس کا یہ ہے، ذہن میرے شعر ذہن میں نہیں ہے کہ مظہر نور خدا کیسے ہے، کہ حضرت غریب النواز علیہ رحمت و رضوان نے داتا گنج بخش ہجویری علیہ رحمت و رضوان کی شان میں یہ شعر پڑھا کہ یہ وہ آستانہ ہے جی، سمجھ گئے، یہ وہ آستانہ ہے کہ یہاں اگر کوئی ناقص آئے گا تو کامل ہو جائے گا، سبحان اللہ، یہاں کوئی ناقص آئے گا تو کامل آئے گا، اور جو اگر کامل یہاں آ کے بیٹھ گیا تو وہ مظہر عالم بن جائے گا، سبحان اللہ، وہ مظہر عالم بن جائے گا۔ جب آپ قدم آگے بڑھایا تو پھر خطاب، سمجھ گئے، بَأَلْقَا، سمجھ گئے، آپ کو ملا ہے کہ آپ کو جو ہے اقطاب بحر و بر بنا دیا گیا، سبحان اللہ، اقطاب بحر و بر، تمام قطبوں کا اقطاب، سمجھ گئے، آپ کو بنایا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، اب اس کو سمجھ لیجئے، ہم آپ ہندوستانی یہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ، ہمارے بادشاہ، ہمارے بادشاہ، اقطاب بحر و بر، یعنی بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، یعنی جتنا سمندری علاقہ ہے اور جتنا خشکی علاقہ ہے، سب کے آپ قطبوں کے قطب ہیں، سب شہنشاہوں کے آپ شہنشاہ ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ان کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اور کرامت غریب النواز،
صرف ایک واقعہ ذہن میں رکھیے، کسی مرید نے معتقدین نے پوچھا کہ حضور آپ کی نگاہ میں کتنا اثر ہے، آپ کی نگاہ میں کتنی تاثیر ہے؟ تو غریب النواز نے کہا کہ وہ دیکھو، ایسے کہا تو بہت دور، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، بہت دور یعنی میلوں دور وہ ایک شخص چلا جا رہا تھا، جی میلوں دور چلا جا رہا تھا۔ تو کہا کہ ہاں حضور ایک تو سایہ نظر آ رہا، کوئی جا رہا ہے۔ تو کہا کہ اگر میں چاہوں تو تڑپتا ہوا یہاں چلا آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تھوڑی دیر گزری نہیں کہ وہ شخص چلا آیا۔ سبحان اللہ، کہا حضور میں گزر رہا تھا، یکایک آپ کی یاد آئی، تڑپ کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حال ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید کو منع کر دیا کہ غریب النواز میں نہیں جانا انسان۔ اب کچھ سمجھ رہے ہوں گے، کچھ وجہ ہوگی، انہوں نے کہا کہ نہیں جانا۔ کہا ٹھیک ہے حضور نہیں جائیں گے، لیکن اس کا دل تڑپتا رہا، یہاں تک کہ حکم عدولی پیر کی کر کے وہ چلا گیا اجمیر شریف۔ جب وہاں گیا تو کہا کہ یا غریب النواز، ہم سے تو حکم عدولی ہو گئی ہے پیر صاحب کی، ہیں؟ تو اس کو الہام ہوتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم کوئی بلائے تو ارے پیر کو ہی بلا لیا، سبحان اللہ، سبحان تم کو ہی بلایا تمہارے پیر کو ہی بلایا۔ تو حل مختصر یہ ہے، غریب النواز کا جو جلوہ ہے وہ ہر لمحہ کرامت سے، کرامت انوار سے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو جو ہے سیراب کرتا ہے۔ آمین آمین، اللہم